ڈیموکریسی انڈیکس، پاکستان کا آئین کہتا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، لیکن ڈیموکریسی انڈیکس جو ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے اس کا 123واں نمبر ہے اور بھارت کا نمبر ہے 85واں 85۔ اور انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیمز میں شامل ہے، بھارت بھی ہائیبرڈ رجیمز میں شامل ہے، لیکن جو دی اکانومسٹ لنڈن کا جو ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان کو اتھارٹیرین رجیمز میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ بھارت کو ہائیبرڈ رجیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں یہ بات افسوس سے کہتا ہوں، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کو بھارت سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن بھارت کے مقابلے میں بہتر ہے، لیکن رول آف لاء کے معاملے میں اور ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان اور بھارت میں بہت فرق ہے۔ پاکستان بہت پیچھے ہے، بھارت بہت آگے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو کرپشن انڈیکس ہے، کرپشن پرسیپشن انڈیکس، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا 85واں نمبر ہے 85 اور پاکستان کا 136واں نمبر ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں پاکستان کی ایک درجہ بہتری ہوئی ہے، لیکن بھارت اور پاکستان کا فرق بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو بتایا صرف اس لیے ہے، یہ تینوں چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فوجی برتری میں پاکستان اوپر ہے، پوری دنیا اعتراف کرتی ہے، لیکن ہم نے پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، جو فوجی لحاظ سے بھی اپنے دشمن پر برتری ثابت کرے اور پریس فریڈم انڈیکس میں بھی وہ دنیا میں نمبر 1 ہو، چلو دنیا میں نہیں ہے تو کم از کم ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہو، لیکن رول آف لاء کے معاملے میں تو پاکستان کو نمبر 1 ہونا چاہیے، اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رول آف لاء کے حامی تھے۔ اور ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی پاکستان کو نمبر 1 ہونا چاہیے، ناروے یا سویڈن کی طرح، کیونکہ جو پاکستان ہے یہ ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے۔ اور کرپشن کے معاملے میں بھی پاکستان کو بہت اوپر ہونا چاہیے، کم از کم بھارت سے تو اوپر ہونا چاہیے، لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان 136ویں نمبر پہ ہے اور بھارت بہت اوپر ہے، 86ویں نمبر پہ ہے، حالانکہ وہاں پہ بھی بڑی کرپشن ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے آئین پر عمل درآمد کریں، آئین پاکستان پر عمل درآمد کریں اور آئین کو ہم موم کی گڑیا نہ بنائیں کہ جب دل چاہا تو آئین میں ترمیم کر لی، جب دل چاہا تو آئین کو سسپینڈ کر دیا۔ یہ جو 1973 کا آئین ہے، یہ 1973 کے بعد سے آج تک 3 دفعہ جو ہے اس کو توڑا جا چکا ہے، لیکن یہ بار بار بحال ہو جاتا ہے، ریسٹور ہو جاتا ہے، اور ابھی اس کو بالکل کافی غیر مؤثر کر دیا گیا جس طریقے سے اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں۔ چلیں، آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی تھی، ترامیم کی تھی، تو اچھی نیت سے کی ہوں گی، ہم آپ کی نیت پہ شک تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو رول آف لاء کی رینکنگ ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ ڈیموکریسی کی جو انڈیکس ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن بہتر کیوں نہیں ہوتی؟ انڈیا کیوں ہم سے اوپر ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے آئین کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس میں قصور آئین کا نہیں ہے، اس میں قصور ہے کہ جو لوگ ریاست کو چلا رہے ہیں۔ اگر آپ آئین کو دیکھیں گے تو یہ جو پاکستان کا آئین ہے، اس آئین کے بارے میں یہ بلا کسی خوف کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کے بہترین جو کانسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھی جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہ اوپر ہیں، رول آف لاء میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اوپر ہیں، ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اوپر ہیں، کرپشن کے انڈیکس میں بھی اسکینڈینیوین کنٹریز اوپر ہیں۔ دنیا میں سب سے کم کرپشن جو ہے یہ ڈینمارک میں، ناروے میں، سویڈن میں اور فن لینڈ میں اور آئس لینڈ میں ہے، جو کہ نارتھ یورپ کے کنٹریز ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ویلفیئر سٹیٹ ہے، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے یہ ویلفیئر سٹیٹ ہے،
اور ویلفیئر اسٹیٹ دراصل ایک اسلامی تصور ہے. اور اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے نظریات کا جائزہ لیں تو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جو ایک علیحدہ ریاست بننی چاہیے، اس میں سوشل ڈیموکریسی ہونی چاہیے، کیونکہ سوشل ڈیموکریسی اسلام کے بہت قریب ہے. اور یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یہاں پہ سوشل ڈیموکریسی ہے. اور اسی لیے جن لوگوں نے آئین پاکستان بنایا 1973 میں، انہوں نے اس میں جو آرٹیکل 38 کو شامل کیا، تو آپ غور کریں تو یہ ہمارا جو آئین ہے یہ دراصل ایک سوشل ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے. یہ ایک فلاحی ریاست کا آئین ہے اور اسی لیے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا. تو ہم نے جناب صرف اپنے دشمن پر فوجی برتری قائم نہیں کرنی، ہم نے پریس فریڈم میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے رول آف لاء میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے کرپشن میں بھی دشمن کو شکست دینی ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے صرف ایک کام ضروری ہے کہ آئین پاکستان پر عمل درآمد کریں. دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ جناب ہم اس آئین کے اندر رہ کے سارے کام کرتے ہیں، وہ بالکل اس آئین کے اندر رہ کے سارے کام نہیں کرتے. وہ روزانہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور آئین کی خلاف ورزی میں سب ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں کوئی ایک ادارہ جو ہے میں اس کو بلیم نہیں کر رہا. اور سب سے زیادہ جو آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے، جو آئین کی روح کے خلاف قانون سازی کر دیتی ہے. تو اس لیے اگر ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے، پریس فریڈم میں بھی، رول آف لاء میں بھی، ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی اور کرپشن انڈیکس میں بھی، تو یہ آئین پاکستان پہ عمل درآمد کرنا ہوگا.